بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام. مشکوٰۃ شریف کی باب و مناقب صحابہ چل رہی ہے اور مشکوٰۃ شریف کی 6015 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اصحابی فی امتی، میرے صحابہ میری امت کے درمیان ان کی مثال ایسی ہے جیسے نمک کھانے میں۔ جس طرح کھانے میں نمک ضروری ہے، اسی طرح میرے صحابہ میری امت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور جس طرح کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح میری امت صحابہ کے بغیر نامکمل ہے۔ لا يصلح الطعام الا بالملح، کھانا اچھا نہیں ہوتا، خوش ذائقہ نہیں ہوتا، الا بالملح، مگر نمک کے ساتھ۔ یعنی جس طرح کھانے میں نمک کا کردار ہے، اسی طرح میری امت میں میرے صحابہ کے کردار ہے۔ یہاں پہ یہ جو تشبیہ ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ ہو، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ کھانے میں اگر نمک حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر بھی کھانا فاسد ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اسے کوئی کھاتا نہیں ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہوتی ہے یہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ تو شیر ہیں، تو شیر کے ساتھ جو کسی بہادر شخص کی تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی کہ جس طرح شیر کی 4 ٹانگیں ہیں اسی طرح آپ کی 4 ہیں، جس طرح شیر کی دم ہوتی ہے، جس طرح شیر کے کان ہوتے ہیں، اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ صرف بہادری میں تشبیہ ہوتی ہے۔ بہادری میں تشبیہ ہوتی ہے، فلاں تو چٹان کی طرح مضبوط ارادے رکھتا ہے۔ اب وہ چٹان کی مضبوطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح چٹان گول مول ہوتا ہے یا جتنا چٹان لمبا چوڑا ہوتا ہے اتنا ہی آپ ہیں یا آپ کے ارادے ہیں، وہ صرف مضبوطی میں تشبیہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو صحابہ کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے، نمک کے بغیر کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا، اسی طرح میری امت میں میرے صحابہ کی ضرورت ہے، میرے صحابہ ضروری ہیں، میرے صحابہ کے بغیر امت نامکمل ہے۔ تو یہ تشبیہ جو ہے یہ کل الوجوہ مراد نہیں ہوتی۔ قال الحسن، حضرت حسن فرماتے ہیں، یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، فرماتے ہیں فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح، جب ہمارا نمک ہی چلا گیا تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی، یعنی ہمارے حال کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قلت نصلح بکلامہم وروایاتہم ومعرفت، ہم ان کی باتوں سے ہم اصلاح ہوں گے، ان کی روایات سے ہم اصلاح ہوں گے، ان کے مقامات کو پہچان کر، ان کے حالات پڑھ کر اور ان کے حالات، مقامات، ان کی بتلائے ہوئے باتوں، ان کی روایات، ان کے اخلاق کی اقتداء کرتے ہوئے، ان کی صفات کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنے حال کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں اعتبار اشخاص کا نہیں ہوتا، اشخاص کے اندر صفات کا ہوتا ہے۔ جو ان صحابہ کے درمیان صفات ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم ہوتے تب بھی ان کی صفات کو اپنا کر ہم کامیاب ہوتے۔ یہ نہیں کہ اشخاص کو دیکھ کر ہم آگے بڑھتے، ہماری اصلاح ہوتی، ان اشخاص کی تعلیمات کو لے کر ہماری اصلاح ہوتی۔ تو اب بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کے اقوال، ان کے روایات، ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے عادات وہ تمام کتب میں موجود ہیں، تو ہم ان کے ان اخلاق عالیہ، ان کے مقامات، ان کے حالات پڑھ کر، ان کے روایات لے کر ان کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے جائیں گے، ان کی اقتداء کریں گے، تو ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے گی، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔